بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سلسلہ گفتگو کی آج 10ویں نشست ہے جس میں ہم امت کے اندر جاری ایک بہت ہی مارکت الآراء بڑا مشکل تاریخی مسئلہ جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں باہم دست و گریبہ ہیں مسلمان، تذلیل تفسیق کی ایک بات کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حق اور باطل کا مارکہ ہے اور جنگ ہے۔ ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا زاویہ فکر، اور اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ نیت اور محرکات میں اترے بغیر سیاسی معاملات کو اسی عہد کی ڈائنامکس میں رکھ کے اگر سمجھا جائے اور فریقین کی جانب کھڑے ہوا جائے تو ان کا موقف سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 3 سوالات زیر بحث آئے۔ چوتھے سوال کے بارے میں ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم براہ راست اس سوال پر آئیں اور جو پچھلی تمہیدی گفتگو تھی اس سے جوڑ کر آپ بتائیے کہ جس وقت یزید کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، حکمران بن گئے اور سیدنا حسین نے ان کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے بعد جو سانحہ رونما ہوا اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت، اثرات، نوعیت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں اپنے غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے انتہائی عزیز دوست محمد انیس مفتی صاحب پچھلے ہفتے میں وفات پا گئے۔ جن دوستوں کے ساتھ زندگی کی ابتدا کی تھی وہ ان میں بڑی نمایاں شخصیت تھے۔ میری عملی زندگی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بڑے ادوار ہیں، ان میں سے دوسرے دور کے بالکل ابتدائی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نہایت مخلص، بہت محبت کرنے والے، ہمارے حلقے کے ایک ایک فرد پر ان کے احسانات ہیں۔ جس زمانے میں ہم نے کچھ دعوت کا کام کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ اس کے لیے خاص کر دیا اور کئی برس تک ہماری تمام تر سرگرمیوں کا مرکز وہی رہا اور وہ ہر لحاظ سے اس میں تعاون کرتے رہے۔ کتنے ایسے تلامذہ ہیں میرے جن کے تعارف کا باعث وہی بنے، وہ ان کو لے کے آئے، انہوں نے ان کو متوجہ کیا۔ وہ عام طور پر ایک ایک شخص سے ملتے، بہت ذاتی تعلق استوار کر لیتے اور پھر یہ چاہتے تھے کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے وہ ان تک بھی منتقل ہو جائے۔ ہمارے عزیز ترین دوستوں میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اکثر و بیشتر جب ڈاکٹر صاحب آتے، بلکہ شہادت سے پہلے بھی جب آئے تو زیادہ تر ان کے ہاں ہی مقیم ہوتے تھے۔ ہماری تاریخ کے بے شمار ابواب ہیں جن میں آپ کو جگہ جگہ ان کا نام ثبت نظر آئے گا۔ جب اتنا پرانا تعلق ہو، ایک ذاتی دوستی ہو، اس طرح سے کوئی شخص آپ کے کاموں میں شریک رہا ہو، اس کا تعاون آپ کو حاصل رہا ہو، تو اگرچہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں، لیکن انسان ہے، طبیعت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو میں بھی ان مراحل سے گزرا ہوں۔ میں خود بھی یہ دعا کر رہا ہوں، میں اپنے تمام احباب سے بھی دنیا بھر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کا آپ حامی و ناصر ہو، ان کی سرپرستی کرے اور ان کے لیے بھی خیر اور برکت کے راستے دنیا میں کھولے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے سوال کے جواب میں نے کچھ تمہیدی گفتگو کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایک تو زاویہ حکومت کا ہے۔ ہر حکومت یہی چاہے گی کہ وہ قائم ہو گئی ہے اور وہ جب قائم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرے گی، وہ اپنی رٹ قائم کرے گی۔ اگر کوئی شورش ہوگی، کہیں کوئی بغاوت کے آثار ہوں گے تو اس کا استحصال کرنے کی صحیح کرے گی۔ اس میں بعض اوقات سخت اقدامات کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم حکومتوں کی تاریخ پڑھیں، وہ بنو امیہ کی ہوں، بنو عباس کی ہوں، عثمانیوں کی ہوں، مغلوں کی ہوں، تو آپ کو جگہ جگہ یہ ذکر ملے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس طرح لوگ جمع ہو رہے تھے، فلاں شخص نے کچھ تہور کا مظاہرہ کیا، یہ معلوم ہوا کہ
کہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش ہو رہا ہے تو اس طرح کے اقدامات کیے گئے اور شورش یا بغاوت کے اثرات وہ ختم کر دیے گئے. تو حکومت کی طرف سے یہ چیزیں شب و روز ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. یعنی دین کی بنیاد پر بعض لوگوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا، بہت قتل و غارت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خود پاکستان کی افواج کو ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی، اور اس کارروائی میں سے ایک مرحلے کو ہم نے ضرب عصب کا نام دیا، دوسری کو رد فساد کا نام دیا. اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کے ریاست کے خلاف یا سیاسی لحاظ سے جو کچھ بھی جرائم ہوں وہ آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ بالکل مذہبی جذبہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں اس پہلو سے نہیں دیکھتی، وہ تو ہر حال میں اپنی رٹ قائم کریں گی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی. یعنی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ حق حاصل ہے. اس کے مقابل میں جو لوگ اٹھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا موقف دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا اقدام کیا ہے. وہ مقابل میں فی الواقع اٹھے بھی ہیں نہیں، معاملہ کسی فساد پر پہنچ گیا ہے یا وہ اپنی ابتدائی صورت میں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ایک طرف رکھیے اور اب ہم سیدنا حسین کے اقدام کو دیکھتے ہیں. جی، اس کی ابتدا میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام کی اولاد میں سے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ جو قیادت پیدا ہوئی، جیسے سیدنا صدیق تھے، جیسے سیدنا عمر تھے، جیسے عمر بن العاص تھے، جیسے خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہی کی اولاد ہے جو نمایاں ہو رہی تھی. اور ان کے نام بھی میں نے آپ کو گنوا دیے تھے. ان میں عبداللہ بن عمر ہیں، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان میں ان کے بیٹے یزید ہیں. اسی طریقے سے عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور لوگوں کو بھی آپ گنوا سکتے ہیں. تو یہ کوئی 5-7 کے قریب لوگ تھے جو صحابہ کرام میں جو بڑے لیڈر ہو گئے، ان کی اولاد کی حیثیت سے اب نمایاں ہو رہے تھے. ظاہر ہے ان میں اپنے خصائص بھی ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جو تعارف ان کا اصل تعارف تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کے جلیل القدر آبائی کی وجہ سے تھا. تو یہ صورتحال تھی. اس میں اب جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اب ملوکیت کا نظم قائم کر رہے ہیں، میں اس جانب پھر توجہ دلا دوں کہ لوگ اس کو ایک شخص کی جانشینی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. وہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے تھے. یعنی اس سے پہلے جو نظم قائم کیا گیا تھا وہ اپنی اساس میں ایک جمہوری نظم تھا. وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوا تھا. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس وقت، بہت بڑی سلطنت، اس کا نظم اس طریقے پر نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے اب ملوکیت کے دنیا میں پہلے سے رائج طریقے ہی کو اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ در حقیقت ایک شخص کی جانشینی کا یا اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کا محض فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظام، ایک دوسرے نظام کو جاری کرنے کا فیصلہ تھا. یہ فیصلہ کوئی آسمانی وحی نہیں تھی، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے تھے. سیدنا حسین نے اس سے اختلاف کیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا. کسی دینی، کسی اخلاقی اصول کے لحاظ سے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، یا جو طریقہ بھی آپ نے لوگوں کی رائے لینے کا اپنے زمانے کے لحاظ سے پسند کیا، اس کے مطابق حکومت بنی ہے، تو پھر تو کسی شخص کو بھی اس سے اس طرح کے اختلاف کا حق نہیں ہے. یعنی اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہوگا، اس کے اقدامات سے اختلاف ہوگا، لیکن اس کے وجود سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب آپ اس بنیاد پر حکومت نہیں قائم کر رہے، وہ کسی اور اصول پر قائم کر رہے ہیں جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے. لیکن ڈیفیکٹو تو مانا جائے گا نا؟ ڈیفیکٹو ماننا تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے
تو اس وقت جب تک میں بغاوت نہیں کرتا میں ڈیفیکٹو مانتا ہوں اس کو، یعنی اس کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں وہ قانونی مانے جاتے ہیں، اس کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ مجھے حکومت سے جو معاملات درپیش ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے میں حکومت سے مدد بھی لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ سب چیزیں کرتا ہوں جو ہم مارشل لاء کے زمانے میں بھی کرتے ہیں۔ ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسے ہی ڈیفیکٹو حکومت ہو جائے تو پھر مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ حکومت جائز بھی ہو گئی ہے یا یہ صحیح بھی ہو گئی ہے؟ تو سیدنا حسین نے سیدنا معاویہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ میرے نزدیک وہ اس کا حق رکھتے تھے، وہ اگر اس پر برملا تنقید کرتے، لوگوں کو یہ کہتے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اس پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی اخلاقی لحاظ سے جائز نہ ہوتی۔ یہ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہر موقع کے اوپر ہمیں حق کی شہادت دینی ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ دین کا ہے، معاملہ اخلاقی ہے، معاملہ کسی تدبیر اور سیاست کا ہے۔ وہ چونکہ سب لوگوں سے متعلق ہے، کسی کا شخصی معاملہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے یا فرعی طور پر غلط ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں، شائستگی کے ساتھ بتاؤں اس میں کیا غلطی ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، اختلاف ہے تو کوئی شخص بھی اس کو جرم نہیں قرار دے سکتا۔ سیدنا حسین نے اختلاف کیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، میں اس پہ تنقید کروں، میں یہ کہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں لوگوں کو بتاؤں، اس کو بھی کسی لحاظ سے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ مدینے میں وہ تھے، ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ووٹ دینے کا عمل نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہے لوگوں سے۔ یہ قدیم طریقہ تھا، آج کے زمانے میں اس کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ تو عہد اطاعت لینے کے احکام تمام گورنروں کو دیے گئے کہ وہ عہد اطاعت لیں، اور ہر جگہ لوگوں سے عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی بہت سی تفصیلات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ مدینے میں سیدنا حسین سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے گریز کیا اس سے، انکار نہیں کیا۔ اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے میں اس کو ابھی موضوع نہیں بنا رہا، یعنی انہوں نے گریز کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے وہ مکہ آئے، بڑی شخصیت ہے، ان کی ایک حیثیت بھی ہے۔ مکے میں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حج کے ایام تھے، وہاں آ کے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے، وہ کوئی خطبہ بھی دیتے، وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے، وہ شدید تنقید بھی کرتے۔ یہ سب چیزیں بھی اگر وہ کرتے تو ان میں سے کسی اقدام پر بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، اور اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری اسکیم اپنے پیش نظر رکھی، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ چونکہ ان کے گرامی قدر والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مقیم رہے تھے، اور وہاں ان کے بہت سے ہمدرد اور ان کے نقطہ نظر کی تائید کرنے والے ان کے ساتھی، جن کو اس زمانے میں عربی زبان کی اصطلاح کے لحاظ سے، آج کے زمانے کی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں، شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو ایک بڑا گروہ ان کا خیال تھا کہ وہاں موجود ہے۔ ان کی طرف سے کچھ خطوط بھی ان کے پاس تھے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بڑی صحیح اسکیم اپنے سامنے رکھی کہ بجائے اس کے کہ وہ حرمین کو کسی انتشار میں مبتلا کریں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان نے مدینے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جان دے دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اس اقدام پر نقد کیا جا سکتا ہے تدبیر کے لحاظ سے، لیکن یہ کتنا غیر معمولی اور کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ تو سیدنا حسین نے بھی اس کا پورا خیال رکھا، یعنی نہ انہوں نے کوئی انتشار یا فساد مدینے میں برپا کرنا چاہا، نہ مکے میں ایسا کوئی اقدام کیا۔ ان کا خیال تھا یہ ایک بالکل سیاسی اقدام ہے، تو مجھے حرمین سے باہر جا کر اس کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں کوفے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ چونکہ وہ ان کے والد کا دارالحکومت بھی رہا تھا، وہاں ان کے بہت سے جاننے والے بھی تھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی تعداد بھی تھی، اور وہاں سے اگر کسی ابتدا کسی اقدام کی جاتی تو اس میں حرمین کی حرمت پر بھی حرف نہ آتا۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے وہ روانہ ہوئے۔
اب یہ نہیں ہے کہ کوئی لشکر لے کے روانہ ہوئے، کوئی فوج بنا لی انہوں نے اور اس کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ منتقل ہونا چاہتے تھے وہاں۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں، یعنی اپنے عمزاد، اپنے چچا زاد بھائی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ بھی حالات کا جائزہ لیں وہاں پہ، دیکھیں کیسی حمایت ہے۔ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارادہ یہی تھا، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ جب انہوں نے ایک فیصلے کو قبول نہیں کیا تو وہ اس پر غور کر رہے تھے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، صورتحال کیسے، یہ سوچنا بھی کوئی غلط بات نہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے، لیکن اگر وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوئی تو آخر کیا یہ طے ہے کہ دنیا میں جب ملوکیت قائم ہو جائے گی یا امریت قائم ہو جائے گی، جب کوئی مارشل لا لگ جائے گا تو ہم یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے؟ ہوگا نا، یہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے ہم اور طریقے سے سوچیں، اس زمانے میں اور طریقے سے سوچیں، تو یہ سوچنا بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ یہ ارادہ کرنا کہ میں وہاں جا کے حالات کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کیا اقدام کرنا ہے، اس میں بھی کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، چند ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، وہ لے کے نکلے۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت پریشان بھی تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ان کے اثرات موجود ہیں، وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مسلم بن عقیل کے آنے کے اوپر ان کا غیر معمولی استقبال لوگوں نے کیا ہے، تو حکومت کا اپنا ایک رد عمل ہے جس کی طرف میں عرض کر چکا کہ حکومتیں بالعموم اور جو ملوکیت یا استبداد کے اصول پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ ایسی ہی حساس ہوتی ہیں، اس طرح کے آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی سعودی حکومت بھی ایسے ہی کرے گی۔ تو حکومت جو کچھ کر رہی تھی وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اپنے دائرے میں ان اقدامات کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں ایسے کیا ہی کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اخلاقی اصولوں کے اوپر دیکھیں تو ایک شخص یہ مان لیجئے کہ یہی ارادہ کر رہا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو بغاوت کر دوں گا، تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے نا۔ اس نے تو ابھی اپنے اس ارادے کا کوئی برملا اظہار بھی نہیں کیا، صرف قرائن سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ارادہ ہے، وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ تو میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ حکومت کو جو اخلاقی حق حاصل تھا وہ یہ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ بغاوت ہو سکتی ہے، یہاں لوگ ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں، بڑا خلفشار پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کے زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ سیدنا حسین کو وہاں آنے دیتی، کیونکہ کسی شخص کے کسی دوسری جگہ آنے پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آنے دیتی، اور وہ ظاہر ہے کہ کہیں آتے، کہیں آ کے ٹھہرتے، کچھ لوگ ان کا استقبال کرتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شہر کو تو وہ کنٹرول کر چکے تھے، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیتے اور وہاں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتے، جو سیاسی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو شہر سے باہر روک دیا جائے، بلکہ اس وقت تک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں۔ یعنی اخلاق کی بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس کے پابند نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت کے خلاف ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ بیعت کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت کا عہد کر لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ اطاعت کا عہد کر لیں گے تو پھر تو نہیں توڑیں گے نا۔ ابھی تک وہ کسی عہد میں نہیں بندھے ہوئے، اس کا پورا امکان ہے کہ وہ وہاں آ کے یہ دیکھیں کہ حالات سازگار ہیں، حکمت عملی کے لحاظ سے میں اقدام کر سکتا ہوں، تو وہ اقدام کریں۔ تو حکومت تو پیش بندی کر رہی ہے، اس کو پیش بندی کا حق ہے، لیکن پیش بندی کرتے وقت جو اس نے اقدام کیا ہے وہ اقدام قابل اعتراض ہے۔ کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا مطالبہ کریں گے کہ ابھی اسی وقت سرنڈر کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے قبول نہ کیا جائے۔ پورا امکان یہی تھا کہ قبول نہ کیا جائے۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو آخری مطالبہ کر دینے کا مطلب ہے کہ تلوار نکل آئے گی اب۔ تو اس لیے سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کبھی اس آخری جگہ پر نہیں جاتے۔ تو میرے نزدیک اگر آپ ابن زیاد کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس نے آ کے کوفے کا نظم و نسق درست کر دیا، بغاوت کو دبا دیا، لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی شخص اٹھنے کی جسارت نہ کرے، اس کے لیے سخت ترین اقدامات کر ڈالے، پوری طرح شہر پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا،
یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے زاویے سے دیکھیں یا نظم و نسق کے زاویے سے دیکھیں تو تحسین کریں، لیکن اس نے سیدنا حسین کے ساتھ جو حکمت عملی اختیار کی یہ سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نری حماقت تھی، اور جب آپ سیاسی تدابیر میں حماقت کرتے ہیں تو اس کے بعض اوقات بڑے برے نتائج نکلتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے مقابل میں غیر معمولی شخصیات ہوں تو یہ نتائج اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اصرار کیا گیا اس بات پر، میں پھر عرض کر دوں کہ جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آنے دیا جاتا، کیونکہ آپ اگر کوئی شخص اپنے خاندان یا اپنے چند احباب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کس اصول پر پیدا کریں گے؟ اس نے ابھی تک کسی تخریب کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کوئی فساد پیدا نہیں کیا، اس نے کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس نے کوئی بغاوت نہیں کر ڈالی۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو ابھی مان نہیں رہا۔ تو یہ ایک سیاسی اختلاف ہے۔ سیاسی اختلاف میں پہلے عرض کر چکا یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کے لیے فوری طور پر تیار ہو جانا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں تھا۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو باہر ہی روک لیا جائے اور ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور یہیں اس بات کا اقرار کریں کہ وہ عہد اطاعت کر رہے ہیں، یہ مطالبہ ان کی شخصیت کے لحاظ سے ایک بیجا مطالبہ تھا، یہ اس موقع پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایک لمبے مذاکرات بھی اگر چلتے رہتے اور وہ کوفہ میں مقیم رہتے، جب حکومت یہ جان چکی تھی کہ اس طرح کے اثرات موجود ہیں، جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے پھر بھی کنٹرول کر لیا ہے، تو یہ کنٹرول جس طرح کا ہو گیا تھا اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ جس گھر میں جس جگہ پر مقیم ہوں وہاں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں۔ اگر وہ صورت ہوتی اور ان کی طرف سے اقدام ہوتا تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی، تاریخ بھی اس معاملے کو بالکل اور طریقے سے دیکھتی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چند اہل و عیال کے ساتھ نہیں کھڑے تھے قصاص کا مطالبہ لے کے، وہ ظاہر ہے کہ ایک پورے علاقے کے حکمران تھے، لوگ اسی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے گورنری سے دستبردار نہیں کر لیا تھا اپنے آپ کو، ایک لشکر، ایک جم غفیر ان کے ساتھ تھا، اس میں سیدنا علی نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا صفین میں، اور یہ معلوم ہے کہ حملے کی ابتدا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی، لیکن اس کو دیکھیے تاریخ بالکل اور زاویے سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 45,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے اور 25,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے، اگرچہ ایسی تعداد عام طور پر ہمارے ہاں تاریخ میں مبالغہ آمیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح کا معاملہ جنگ جمل کے موقع پر پیش آیا، وہاں بھی سیدنا علی اپنی حکومت کی ریٹی قائم کر رہے ہیں، یعنی جو حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے خلاف ہی اقدام کر رہے ہیں، لیکن خلاف اٹھنے والے لوگ ایک لشکر کی صورت میں ہیں، وہ اپنے مطالبے میں کھڑے ہیں۔ جس طرح کے یہاں کون سا معاملہ ہوا تھا، یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ شہادت ایک مظلومانہ شہادت بن گئی، اس پر ہر شخص کا دل زخمی ہوتا ہے۔ یہ آخری درجے کی حکومت کی طرف سے بے تدبیری تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جو کچھ ہوا اس کو سیاست کے، تاریخ سے اور سماجی حرکیات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ اس طرح بھی چیزوں کو دیکھنا سیکھیں۔ جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہوں گے طالبان، یعنی علماء ہیں، زیادہ تر ملا لوگ ہیں جن کو افغانستان میں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور دینی مدارس کے طلباء ہیں جنہوں نے بنیادی قوت فراہم کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا انہیں معلوم ہوا کہ پنجشیر میں یہ صورتحال ہے، تو اقدام کیا انہوں نے، حکومتیں اقدام کرتی ہیں۔ یہ اقدامات جب بھی کیے جائیں گے اخلاقی اصولوں پر ان کا ضرور جائزہ لیا جائے گا۔ وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک صحافی کے خلاف اقدام کیا، پوری دنیا نے اس کے اوپر تنقید کی۔ تو حکومت کا کسی بغاوت کے جواب میں
لوگوں کی طرف سے کسی انتشار کے جواب میں، اختلال کی کسی تدبیر کے جواب میں اقدام زیر بحث آتا ہے، تاہم اس کا اخلاقی جائزہ لینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ تو 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کسی معاملے میں دین کے اصول کیا ہیں؟ دین کے اصولوں کا معاملہ جب زیر بحث آیا، میں نے بتا دیا کہ دین میں مشروع طریقہ صرف ایک ہے حکومت قائم کرنے کا، وہ یہ کہ وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی۔ جب آپ کوئی اقدام کریں گے اس کا اخلاقی جائزہ لیا جائے گا، وہ میں نے آپ کو اب بھی لے کر بتایا ہے کہ کس طرح کسی اقدام کا اخلاقی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ حکومت جب قائم کرتے ہیں تو وہاں حکومت کے نظم کے حوالے سے اور سیاسی اور سماجی پس منظر میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ حق و باطل کا حکم نہیں لگایا کرتے۔ حق و باطل کا حکم صرف 2 زاویوں سے ہوتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اخلاقی اصول کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ وہ 4 بنیادی سوالات جن کی بنیاد پہ پوری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر 2 دھارے ہمیں نظر آتے ہیں، 10 نشستوں میں ہم نے گاندھی صاحب سے ان 4 سوالات پر ان کے نقطہ نظر کو جانا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان معاملات کو دیکھنا کیسے چاہیے ہے۔ ہم سب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے نقطہ نظر کو بہت ہی صبر، تحمل، بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا، لیکن بہت اعتراضات ہیں، بہت اشکالات ہیں آپ کے اس پورے قائم کردہ مقدمے پر بھی۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایک نقطے پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ اعتراضات، وہ سوالات، وہ اشکالات آپ کے سامنے رکھوں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔